الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادران کرام، ہمارا آج کا موضوع حرام مال یا آمدنی کے حرام ذرائع ہے. گزشتہ ہفتہ ہم نے سود کے موضوع پہ گفتگو کی تھی، اور سود بھی آمدنی کے حرام ذرائع میں سے ہے یا ان معاملات میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو آج ہم دیگر ایسے ذرائع کے بارے میں گفتگو کریں گے جو حرام ہیں، جن کے ذریعے مال کمانا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے، وہ پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے. تو رسولوں کو کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. اور پھر یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کیا ایمان لانے والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو طویل سفر کر کے آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو لمبا سفر طے کر کے آئے، طویل السفر اشعث اغبر، کہ جس کے بال پراگندہ ہیں، جس کا جسم غبار آلود ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اور وہ پلا بھی حرام ہی پہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ یعنی ایسا شخص کہ جو حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام پہنا ہوا ہے اس نے، اور حرام ہی پہ وہ پلا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر وہ گوشت جس کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہے تو وہ آگ کے لائق ہے، وہ آگ ہی میں جائے گا. گوشت مراد انسانی گوشت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ جسم جس کی نشو و نما آگ حرام سے ہوئی ہے وہ آگ میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں یہ حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، اور جو حرام کھائے گا اس کی سزا کیا ہے وہ مختلف شکلوں میں قرآن میں بھی بیان کر دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرما دی ہے. مثلا سود کھانے والے کی سزا کا ذکر کیا گیا. اسی طرح دوسری جو حرام چیزیں ہیں یا حرام کاروبار کرنے والے جو ہیں ان کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا. تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دی کہ جو شخص حرام کھائے گا اور حرام سے اس کی نشو و نما ہوگی تو ایسا شخص، ایسا جسم، ایسا گوشت پھر آگ کے لیے ہے، اسے آگ جلائے گی. تو حرام کھانا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں اور حرام سے بچیں. تو آج ہم تفصیل سے یہی
بات بتلائیں گے یا اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ حرام مال کون سا ہے اور کون کون سے وسائل اور ذرائع ہیں کہ جن سے جو مال آتا ہے وہ حرام ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے پاس مال کن ذرائع سے آتا ہے۔ جو مال انسان کے پاس آتا ہے ایک شکل اس کی وراثت ہے، یعنی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کی وراثت اس کے بیٹوں بیٹیوں یا قرابت داروں کو ملتی ہے، ایک ذریعہ یہ ہے مال کے حاصل ہونے۔ تو اگر وراثت اس طریقے سے تقسیم ہوئی ہے جو طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے قرآن میں، وراثت کا جو شرعی طریقہ ہے، تو جو مال وراثت کے شرعی طریقے سے کسی کو ملے گا وہ مال اس کے لیے حلال ہے۔ دوسرا طریقہ جس سے انسان مال کماتا ہے وہ تجارت ہے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے اور تجارت کے ذریعے وہ منافع کماتا ہے، دوسرے کا مال اسے حاصل ہوتا ہے، یعنی دوسرے انسان سے وہ مال لیتا ہے تجارت کے ذریعے، اس کا مال اسے ملتا ہے تجارت کے ذریعے۔ تو یہ تجارت اگر حلال طریقے سے کی گئی ہے تو مال حلال ہوگا، اور یہ تجارت اگر حرام طریقے سے کی گئی ہے تو مال حرام ہوگا۔ اور ہم آگے بتلائیں گے کہ حرام طریقے کون سے ہیں۔ ایک شکل دوسرے کا مال حاصل کرنے کی، انسان کے پاس مال آنے کی ملازمت ہے یا کسی کے ہاں مزدوری کرنا، کام کرنا۔ ایک شخص کسی کا کام کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس سے مال لیتا ہے، یا کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے مال ملتا ہے، تو اس کی بھی آگے ہم تفصیل بتائیں گے، اس میں حلال راستے کیا ہیں اور حرام راستے کیا ہیں۔ ایک شکل مال حاصل ہونے کی ہبہ ہے، یعنی کسی بدلے کے بغیر کوئی شخص رضاکارانہ طور پہ اپنا مال کسی کو ہبہ کر دیتا ہے، یہ بھی جائز راستہ ہے۔ یا صدقہ خیرات، زکوٰۃ کا کوئی مستحق ہے اسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، صدقہ کا کوئی مستحق ہے اسے صدقہ دیا جاتا ہے، یہ بھی ہبہ ہی کی ایک شکل سمجھی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے جس سے مال حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح غنیمت کا مال، میدان جنگ میں جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوگا، جو دشمن چھوڑ کر جائیں یا مفتوح قوم جو مال چھوڑے گی میدان جنگ میں، تو وہ مال غنیمت کا جو سرکاری طور پہ باقاعدہ تقسیم کیا جائے گا، وہ مال اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ بھی حلال ہے۔ تو یہ تقریباً راستے ہیں کسی انسان کے پاس مال کے آنے کی۔ تو ان میں وراثت کا تو میں نے بتلا دیا کہ جو شرعی طریقے سے وراثت کسی کو ملے گی وہ حلال ہے، اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر کسی طریقے سے وراثت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کا حق نہیں ہے تو وہ پھر حرام مال ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی کو شرعی لحاظ سے وراثت نہیں مل سکتی، لیکن وہ کوئی ایسی ہیرا پھیری کرتا ہے، کاغذات میں کوئی ایسی تبدیلی کرتا ہے، یا عدالت سے ساز باز کر کے یا کسی شخص سے وہ حق لے لیتا ہے وراثت کے ذریعے جو اس کا حق نہیں بنتا، تو وہ مال بھی حرام ہوگا۔ اب اس کے بعد تجارت، تو تجارت کی حرام شکلیں کون سی ہیں؟ سود کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ دوسری شکل جو سود سے قریب ہے وہ ایک تجارت ہے جسے بیع العینہ کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح۔ یہ تجارت کون سی ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ایک چیز کسی دوسرے ایک شخص کو 1000 دینار میں ادھار بیچتا ہے، اور وہی چیز اس سے 800 دینار میں نقد خرید لیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص گاڑی بیچتا ہے کسی کو 1000 دینار میں کہ سال بعد پیسے دینا، اور پھر وہی گاڑی اس سے 800 دینار میں نقد خرید لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے 800 دینار اس شخص کو دے دیے، اور سال بعد اس سے لینے کتنے ہیں؟ 1000۔ بظاہر یہ تجارت ہے، ایک چیز اس نے ادھار بیچ دی اور اس کے بعد نقد خرید لی، لیکن یہ تجارت جو ہے یہ سود ہی کی ایک شکل بن جاتی ہے اور ہیلا ہے سود حاصل کرنے، تو اس لیے یہ بھی حرام ہوگی، بیع العینہ اسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی حرمت اتنی سخت ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی آئی اور انہوں نے آ کر بتلایا کہ میں نے اپنا ایک غلام 800 درہم میں یا 800 دینار میں بیچا اور پھر میں ادھار بیچا اور پھر میں نے اسے 600 میں نقد خرید لیا. 800 میں بیچ کر اسی شخص سے 600 میں نقد خرید لیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ زید بن ارقم کو یہ بتلا دینا کہ اگر انہوں نے اس کام سے توبہ نہ کی تو جو جہاد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا تھا وہ ضائع کر دیا. آپ دیکھیں کتنی قربانیاں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا معمولی بات نہیں ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے اس کام سے توبہ نہ کی تو جو جہاد انہوں نے کیا تھا وہ ضائع ہو گیا. اتنا جرم ہے اس کا. کیوں جرم ہے؟ یہ سود ہے. تو یہ بھی ایک سود کی شکل ہے، یہ بھی حرام ہے تجارت. دوسرا ذریعہ آمدنی کا جوا ہے. تو جوا اپنی تمام شکلوں کے ساتھ حرام ہے. جوا بھی سود کی طرح ایک ایسی چیز ہے کہ جب قرآن نے اس کو حرام قرار دیا تو کسی نے پوچھا نہیں کہ جوا کیا ہوتا ہے. معروف چیز ہے ہر دور میں، ہر معاشرے میں. تو یہ جوا ہے. البتہ اس دور میں جوے کی کچھ نئی شکلیں سامنے آئی ہیں جن پر میں گفتگو کرتا ہوں. تو عام جو جوے کی شکل ہے وہ تو اس دور میں بھی معروف تھی اور آج بھی معروف ہے، وہ حرام ہے. اور ابھی آپ آیات سن چکے ہیں جوے کی حرمت کا جن میں ذکر ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ شراب اور جوا اور یہ بت خانے، آستانے اور اسی طرح تیر جن کے ذریعے لوگ قسمت معلوم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب رجس چیزیں ہیں، شیطان کا عمل ہے، شیطانی کام ہے، ان سے بچو. تو جوا حرام ہے اور جوے کے ذریعے جو مال حاصل کیا جائے گا وہ بھی حرام ہے. اور یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جس کا استعمال حرام ہے، جو چیز اسلام میں حرام ہے، اس کے ذریعے اس کو بیچ کر اس کی تجارت کر کے جو مال انسان حاصل کرے گا وہ مال بھی حرام ہوگا. تو چونکہ جوا حرام ہے اس لیے جوے کے ذریعے جو مال حاصل ہوگا وہ بھی حرام ہے. اس دور میں جوے کی ایک شکل ہے لاٹری. لاٹری خواہ وہ کسی بھی انداز سے ہو، کسی بھی شکل میں ہو. تو لاٹری بالکل 100% جوا ہے، اس کے جوا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے ذریعے جو کچھ کسی کو حاصل ہوگا، جو مال لاٹری کے ذریعے آدمی حاصل کرے گا وہ حرام ہے. اور لاٹری کا آج کل استعمال بعض خیراتی کاموں میں ہوتا ہے، چیریٹی کے کاموں میں. اور اس کے لیے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ تو ہم چیریٹی کا، نیکی کا، انسانی خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں. تو جو چیز اسلام نے حرام قرار دی ہے اس سے کوئی انسانی خدمت نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے. خواہ اس حرام کے ارتکاب یا اس کام کو کرنے کی نیت کیسے ہی کیوں نہ. بے شک کوئی کہے کہ میں اچھی نیت یا اچھے ارادے سے یہ کام کر رہا ہوں تو وہ پھر بھی حرام ہے. تو چیریٹی کے کاموں کے لیے، خیرات کے کاموں کے لیے بھی لاٹری کا استعمال یہ بالکل حرام ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب. اللہ پاک ہے، وہ پاک چیز کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ چیریٹی کے کاموں کے لیے حرام کا استعمال کیا جائے. اور اگر کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں اس کے بغیر کوئی خیرات کے کام میں پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ معاشرہ پھر ویسے ہی تباہی کے قابل ہے. کہ جن کے اندر اتنی حس نہیں ہے کہ وہ انسانی خدمت کے لیے آگے بڑھیں اور خرچ کریں اور لوگوں کی مدد کریں. جب بھی ان سے کوئی نکلوانا ہو تو اسی بہانے نکلوایا جائے لاٹری کے ذریعے. ایسا معاشرہ تو ویسے ہی کوئی اسلامی معاشرہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جو اس طریقے کے بغیر نیکی کاموں میں حصہ ہی نہ لیں، انسانی خدمت کے کاموں میں حصہ ہی نہ لیں. اسلام کا تو اپنا
کفالت کا بہترین نظام ہے، زکوٰۃ کا اسلام نے نظام مقرر کیا ہے. تو اس لیے ایسی شکلوں یا ایسی صورتوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن کے ذریعے حرام کو رواج دیا جائے اور حرام کو پھیلایا جائے، یہ کہہ کر کہ ہم انسانی خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں تو یہ کام حرام ہے، جو اس کو کرے گا وہ حرام کا ارتکاب کرے گا، اور جو اس میں حصہ لے گا وہ بھی حرام میں حصہ لے گا، اور اسی طرح جو شرکت کرے گا وہ گناہگار ہوگا. اور جس طرح میں نے بتلایا کہ حرام کام کے ذریعے دولت کمانا حرام ہے، اسی طرح حرام کام میں کسی بھی قسم کی شرکت بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نچوڑنے والا، شراب لے جانے والا، جس کے لیے لے جائی جا رہی ہے وہ بیچنے والا، پلانے والا، سب پہ لعنت کی ہے، سب گناہ میں شریک ہوں گے. ایک صرف اپنی گاڑی پہ لے جا رہا ہے، کسی کمپنی سے دکان سے شراب اٹھائی آگے پہنچا دی اس نے جا کر، یہ بھی ملعون ہے. جو نقل و حمل کا کام ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی، وہ بھی اس میں شریک ہو. تو جو کام اسلام میں حرام ہے اس میں کسی بھی قسم کی شرکت حرام ہے. تو جب جوا حرام ہے تو جوے میں کسی بھی قسم کی شرکت حرام ہے. اسی طرح آج لاٹری کی ایک شکل نئی نکلی ہے، جو ایک ہیلا ہے نئے انداز سے لاٹری کا، جو عام دکانوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سامان خریدیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کوپن دیا جائے گا اور اس سے پھر آپ کی کوئی چیز نکلے گی. تو یہ بھی لاٹری ہی کی ایک شکل ہے، اور اس کے ذریعے دوسرے دکانداروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اسلام میں ایک تجارت کا اصول یہ بھی ہے کہ ہر وہ تجارت جس کے ذریعے نقصان پہنچے لوگوں کو، وہ تجارت حرام ہو جائے. خواہ وہ نقصان عام افراد کو پہنچ رہا ہو یا نقصان دوسرے تاجروں کو پہنچایا جا رہا ہو. تو یہ جو طریقہ ہے اس سے دوسرے تاجروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. گویا کہ اس طرح کا ماحول اگر بن جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر آدمی مجبور ہوگا کہ وہ اس طرح کا کام کرے، ہر دکاندار، ہر تاجر. اور اگر وہ اس طرح کا کام نہیں کرتا تو وہ مقابلے میں پیچھے رہ جائے گا. اس لیے یہ جو شکلیں ہیں لاٹری کی، یہ بھی بالکل ناجائز شکلیں ہیں، ان میں بھی حصہ نہیں لینا چاہیے. اور اس نیت سے باقاعدہ کہیں سے چیز جا کر خریدنا کہ یہاں کوپن مل رہا ہے اور اس سے کوئی انعام نکلے گا، یہ چیز جائز نہیں. البتہ اگر آپ اس نیت سے نہیں گئے، آپ کسی دکان پہ گئے اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کوئی لاٹری رکھی ہوئی ہے یہاں یا کوئی کوپن دے رہے ہیں، آپ ویسے اتفاقاً اس دکان پہ کچھ سامان خریدنے گئے اور اس حالت میں اگر انہوں نے آپ کو کوئی کوپن دے دیا اور آپ کا انعام نکل آیا، تو بہتر یہی ہے کہ ایسا انعام آپ اپنے پاس نہ رکھیں. یہ بھی مشکوک چیز ہے، مشتبہات میں کم از کم ضرور شامل ہوگی. اس لیے کہ آپ کی نیت نہیں تھی لینے کی، آپ کی شرکت کی نیت نہیں تھی، آپ نے اس نیت کے بغیر سامان خریدا، لیکن آپ کو کوپن دے دیا گیا. تو اس حالت میں بھی وہ چیز اگر آپ کو ملے انعام لاٹری کی جو ایک شکل ہے، تو وہ آپ اپنے پاس نہ رکھیں، کسی غریب آدمی کو دے دیں، کسی اس طرح کے کام میں دے دیں، آپ اسے استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بھی مشتبہات میں ضرور ہے، شک والی چیز ہے، حرام، اور یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مکروہ ہوگی یہ شکل. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. انشورنس یا بیمہ کی جو مختلف شکلیں ہیں یہ بھی جوا میں آتی ہیں، اور خصوصاً جو لائف انشورنس یا بیمہ زندگی جسے کہتے ہیں وہ بالکل جوئے کی ایک شکل ہے. تو یہ بھی اپنی اس طرح کی تمام شکلوں کے ساتھ حرام ہوگی، اور اس کے ذریعے جو مال حاصل ہوگا وہ بھی حرام ہوگا. البتہ انشورنس کی ایسی شکلیں کہ جو حادثات وغیرہ کے لیے رکھی جاتی ہے، تو اس کی موجودہ شکلیں ساری تو اسلامی نہیں ہیں، لیکن اگر اس طرح کا کوئی کہیں فنڈ قائم کیا جائے کہ جہاں مختلف تاجر، مختلف لوگ کوئی عطیہ کے طور پہ رقم دے دیں، رضاکارانہ طور پہ عطیہ کے طور پہ رقم دے دیں، اس شرط کے ساتھ نہیں کہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اتنا ہمیں واپس ملے گا، نہیں، عطیہ کے طور پہ ایک رقم دیں جسے ہم کہیں گے کہ امداد باہمی کا ایک فنڈ، اور اس کے بارے میں یہ طے کر دیا جائے کہ جس آدمی کو بھی جو کوئی حادثہ پیش آئے گا تو ضرورت کے مطابق اس کی اس فنڈ سے مدد کر دی جائے. تو یہ ایک شکل ایسی ہو سکتی ہے کہ جسے ہم کہیں گے کہ یہ جوئے میں نہیں آئے گی. تو اس طرح کی اگر کوئی
شکل کہیں بنائی جاتی ہے، خواہ جدید اصطلاح میں اسے انشورنس کہا جائے یا اور کوئی نام اس کا رکھ لیا جائے، تو یہ ایک شکل جائز ہو سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کی انشورنس کے جس میں باقاعدہ ایک متعین رقم دی جائے اور مشروط ہو کہ اتنی رقم اس کے بدلے میں لی جائے گی حادثے کی شکل میں، تو یہ انشورنس جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس میں جہاں بالکل آدمی مجبور ہو وہاں اسلام نے جو اجازت دی ہے مجبوری کی حالت میں فائدہ اٹھانے کی، اس کا حکم الگ ہوگا۔ لیکن جہاں انسان مجبور نہیں ہے وہاں یہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ بعض ایسی حالتیں ہیں کہ جن میں آپ تجارت نہیں کر سکتے اس کے بغیر، لازماً اگر آپ نے کہیں مال منگوانا ہے یا تجارت کرنی ہے تو انشورنس کروانی پڑے گی۔ تو اس طرح کی اگر کوئی ایسی مجبوری کی حالت ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے، اور خصوصاً لائف انشورنس وغیرہ تو ایسی ہے کہ اس میں کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی۔ یا اسی طرح بعض لوگ جو مختلف شکلوں میں انشورنس کرواتے ہیں کہ اگر میرے جسم کو کوئی نقصان پہنچ گیا، ہاتھ کو، ٹانگ کو کوئی بیماری لاحق ہوگی تو اس کے بدلے میں انشورنس، یہ ساری شکلیں ایسی ہیں کہ جو بالکل حرام ہیں اور ان میں کوئی کسی قسم کی مجبوری بھی نہیں ہے۔ تو یہاں کوئی رخصت کا بھی کچھ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی کہے کہ میں اس کے لیے مجبور ہوں۔ اسی طرح حرام آمدنی کا ایک ذریعہ رشوت ہے۔ رشوت کے بارے میں رشوت دینے کی بھی حرمت ہے، رشوت دینے والا بھی مجرم ہے، رشوت لینے والا بھی مجرم ہے، اور رشوت دے کر جو آدمی مال یا حق حاصل کرے گا جو حقیقت میں اس کا حق نہیں ہے وہ بھی حرام ہوگا۔ رشوت کیوں دی جاتی ہے؟ رشوت آدمی دے گا اس لیے کہ تاکہ رشوت کے ذریعے وہ ایسا مال یا ایسی چیز حاصل کرے جو ویسے اس کو نہیں مل سکتی، یا رشوت سبب بنتی ہے حرام مال کھانے کا۔ یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور مالوں کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ تاکہ تم لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھا سکو، باطل طریقے سے کھا سکو، گناہ کے ذریعے کھا سکو۔ یعنی رشوت ذریعہ ہوتی ہے کسی تک رسائی حاصل کرنے، اس لیے کہا گیا وَتُدْلُوا بِهَا الْحُكَّامِ، دلو کہتے ہیں ڈول کو، جیسے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے، تو رشوت وہ ہے کہ ڈول ڈالا جاتا ہے کسی ذمہ دار، کسی افسر، کسی حاکم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ رشوت دے کر اس کو خوش کیا جائے، اس تک رسائی حاصل کی جائے، اور پھر اسے خوش کر کے اور اس سے تعلقات بنا کر لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جائے۔ تو رشوت ذریعہ ہے حرام کھانے کا۔ جو شخص رشوت لے رہا ہے، جو مال رشوت کے ذریعے لے گا وہ مال حرام مال ہے۔ اور اسی طرح جو شخص رشوت دے کر اس کے ذریعے ایسا حق حاصل کرے گا جو اس کا حق نہیں ہے، یا ایسا مال حاصل کرے گا جو اس کا مال نہیں ہے، یا ایسا فائدہ اٹھائے گا رشوت دے کر کہ جو فائدہ اسے ویسے نہیں ملنا چاہیے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، تو وہ مال بھی حرام ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مجبور ہو کر رشوت دیتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، اور ایسا شخص اگر واقعتاً مجبور ہے کہ اس کا اپنا حق جو اسے ملنا چاہیے، جو اس کا حق ہے بالکل جائز حق، وہ بھی رشوت کے بغیر اسے نہیں مل سکتا۔ یعنی معاشرے میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور آدمی کا جو بالکل جائز حق ہے وہ بھی روک لیا گیا ہے، رشوت کے بغیر آدمی کو وہ نہیں مل سکتا۔ تو ایسی حالت میں جو شخص مجبور ہو کر رشوت دیتا ہے تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ کہ ہاں جب وہ پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ اس سے معاملہ کرے گا۔ لیکن ایسی حالت میں بھی دنیا میں کوئی فتوے نہیں دیے جا سکتے، اس لیے کہ اس طرح کی اضطراری حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ ہی جانتا ہے کہ آدمی کی کیا کیفیت ہے۔ ورنہ ایک آدمی کسی عالم یا کسی مفتی کو جا کر بتلائے میری یہ حالت ہے، اور وہ فتویٰ دے دے کہ اس حالت میں تمہارے لیے رشوت دینا جائز ہے، لیکن حقیقت میں ایسی حالت نہ ہو تو وہ آدمی گناہگار ہوگا اگر وہ فتویٰ لے کر اس طرح کا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر واقعتاً کوئی مجبور ہے
تو اس کا اپنا جائز حق بھی اسے نہیں مل رہا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاں میں عذر پیش کر سکوں گا اور اللہ میری حالت کو جانتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن جو مال وہ حاصل کر رہا ہے وہ تو اگر اس کا اپنا حق ہے تو پھر وہ مال حرام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ بعض حالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تنخواہ نہیں مل رہی کہیں، رشوت جب تک نہ دو تنخواہ نہیں دی جائے گی، تو وہ تنخواہ جو لے رہا ہے وہ تو اس کا حق ہے، وہ تو اس کے لیے حرام نہیں ہوگی، اگر اس نے رشوت دے کر بھی لی ہے تو حرام نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کا کوئی اور حق بنتا ہے باقاعدہ جو اسے ملنا چاہیے اور وہ رشوت کے بغیر نہیں مل رہا، تو ایسی حالت میں رشوت دے کر جو کچھ وہ حاصل کرے گا وہ تو اس کے لیے حلال ہے، لیکن اس کا رشوت دینے کا عمل یہ جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں وہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اس آدمی کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا مجبور ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا عذر قبول کرے گا تو یہ معاملہ پھر اللہ کے ہاں ہوگا، دنیا میں اس پہ فتوے نہیں دیے جا سکتے۔ اور رشوت کے ساتھ ہی سفارش، ناجائز سفارش کے ذریعے جو شخص ایسی چیز حاصل کرتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے تو وہ چیز بھی حرام ہوگی۔ مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے کچھ چیزیں اعلان کیا ہے کہ مستحق لوگوں کو دی جائیں گی، اور ایک شخص مستحق نہیں ہے، اس کا وہ حق نہیں بنتا، اسے وہ حق نہیں ملنا چاہیے، وہ حقدار نہیں ہے، لیکن وہ ناجائز سفارش کروا کر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، تو یہاں اس نے جو چیز حاصل کی اس کا حق نہیں ہے، تو جو اس کا حق نہیں ہے وہ اس کے لیے پھر حرام ہوگا۔ اسی طرح عدالت میں کوئی شخص جھوٹ بول کر، عدالت میں کسی کے خلاف کیس کر کے فراڈ، دھوکہ، چرب زبانی سے کام لے کر کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے تو وہ بھی اس کے لیے حرام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ میرے پاس کیس لے کر آتے ہیں، حقوق لے کر آتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ظاہری دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا، جو دلیل سامنے آئے گی، شہادتیں ہوں گی، اس کے مطابق میں تو فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ تیز ہو، بولنے میں تیز ہو، چرب زبان ہو، اور وہ گفتگو میں دلیلیں دینے میں بازی لے جائے، اور اس طریقے سے وہ ایسی چیز حاصل کر لے جو اس کا حق نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جو شخص اس طریقے سے کوئی چیز حاصل کرے گا جو اس کا حق نہیں ہے تو گویا کہ وہ آگ حاصل کرے گا، وہ آگ ہے اس کے لیے، وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو اس نے حاصل کیا، خواہ وہ زمین ہو، پلاٹ ہو، مکان ہو، پیسے ہوں، جو کچھ بھی کسی نے اس طریقے سے حاصل کیا، بے شک قانونی جنگ لڑ کر حاصل کیا ہو، عدالتوں کے ذریعے حاصل کیا ہو، لیکن اس کا حق نہیں ہے، وہ جانتا ہی میرا حق نہیں ہے، اس نے کوئی اچھا وکیل کیا جس نے بڑی اچھی بحث کی، دلیلیں دی پر، اور اس طریقے سے اسے وہ چیز مل گئی جو اس کا حق نہیں ہے، یا گواہیاں اس نے دی، دوسرے کے پاس گواہیاں نہیں تھی اصل جس کا حق تھا، تو ایک آدمی نے ایک ایسی چیز حاصل کر لی جو اس کا حق نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے لیے حرام ہے، اس کو جب وہ کھائے گا تو گویا کہ وہ پیٹ میں آگ بن۔ اسی طرح ایک اور راستہ مال حاصل کرنے کا جو ناجائز ہے وہ بھیک مانگنا ہے۔ ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے جبکہ وہ مستحق نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگے، یا وہ اس درجے پہ نہیں ہے کہ جہاں اس کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے، تو یہ مال جو حاصل کرے گا یہ بھی حرام ہے۔ تو بھیک مانگنا کس کے لیے جائز ہے؟ سوال کرنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کس کے لیے جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا جائز ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس نے کسی کی ضمانت دی، ضامن بنا کسی 2 آدمیوں کے درمیان کہ میں اس کی طرف سے ضامن ہوں، اگر یہ نہ دے سکا پیسے یا حق تو میں دوں گا، تو اس طرح دوسرے کا بوجھ اس نے اٹھا لیا، تو اب وہ ضمانت جو اس نے دی ہے وہ خود نہیں ادا کر سکتا، تو وہ اس میں دوسرے لوگوں سے مدد حاصل کر سکتا ہے کہ تاکہ اس پہ جو بوجھ پڑا ہے وہ بوجھ وہ ادا کر سکے۔ دوسری شکل، کسی پہ ایسی مصیبت آئی ہے کہ اس کا مال ضائع ہو گیا، مال تھا اس کے پاس لیکن مصیبت آفت ایسی آئی کہ مال ضائع ہو گیا، اور اب وہ اپنے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں رکھ اس کے پاس، یعنی جو اس کی ضروریات ہیں بنیادی وہ پوری نہیں ہو رہی، تو ایسا شخص بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔
تیسری شکل آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو فاقہ زدہ ہے، واقعتاً فقیر ہے، فاقہ کی حالت میں ہے، اور اس کے محلے کے 3 آدمی گواہی دیں، کہہ دیں کہ یہ فاقہ زدہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی کے سامنے آ کر گواہی دیں، یعنی کم از کم 3 آدمی کہہ رہے ہوں کہ واقعتاً یہ شخص فاقہ زدہ ہے، لوگوں کو پتا ہو اس کی حالت کا یہ فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سوال کرے گا تو وہ حرام کھائے گا، وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور جو پیشہ ور بھیک مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلسل بھیک مانگتا رہتا ہے عادت بنا کر، حالانکہ اسے یہ حق نہیں ہے، تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس طرح بھیک مانگنا حرام ہے، سوائے ان صورتوں کے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز اسے قرار دیا ہے، کہ جن حالتوں میں آدمی واقعتاً حقدار ہے، مجبور ہے، یہ حالتیں۔ اسی طرح چوری کے ذریعے جو مال حاصل ہوگا وہ بھی حرام ہے، ڈاکے کے ذریعے جو مال حاصل ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، کسی نے دھوکہ دے کر کسی کو مال حاصل کیا ہے وہ بھی حرام ہے، تجارت میں دھوکہ دیا کسی نے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ آپ بازار میں گئے اور ایک شخص گندم بیچ رہا تھا، اس نے رکھی ہوئی گندم ڈھیری لگائی ہوئی تھی، تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر سے وہ گیلی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ نظر آئے دیکھنے والے کو یہ گیلی؟ تم اوپر بڑی اچھی خوبصورت صاف ستھری رکھ کر بیچ رہے ہو، دیکھنے والا وہ دیکھے گا اور سودا کر لے گا اور نیچے اسے خراب ملے گی۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ فراڈ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ، جس نے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ دیا مسلمانوں کو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر اسی طرح آج اس دور میں بعض لوگ سامان اس طرح بیچتے ہیں کہ اوپر اچھا رکھا ہوا ہے، نیچے سارا خراب ہے۔ اس طرح دھوکہ دے کر تجارت میں جو مال حاصل کرے گا، بے شک وہ تجارت کے ذریعے حاصل ہوا ہے، لیکن وہ مال بھی حرام ہوگا۔ جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کہ یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح ایک چیز غلط ہے، خراب ہے، نکمی ہے، اور جھوٹی قسمیں کھا کر کوئی یقین کسی کو دلا دیتا ہے صحیح ہے بالکل، اور اس ذریعے سے وہ مال حاصل کرتا ہے، تو یہ مال بھی حرام ہوگا۔ یہ ہے تجارت کی مختلف شکلیں۔ کچھ پیشے ایسے ہیں جو حرام ہیں، جن کے ذریعے مال حاصل کرنا یا جو مال ان پیشوں کے ذریعے حاصل ہوگا وہ حرام ہے۔ مثلا قحبہ گری، باقاعدہ زنا کا پیشہ، تو جو مال زنا کے ذریعے حاصل ہوگا، کوئی زانیہ عورت ہے زنا کے ذریعے مال حاصل کر رہی ہے، تو یہ مال حرام ہے، یہ مال حرام کا مال ہے۔ اسی اصول کے مطابق ہے، جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ تو زنا حرام ہے، اس کے ذریعے جو آمدنی کسی کو ہوگی، جو مال اس کے ذریعے کو کمائے گا، وہ بھی حرام ہے۔ رقص وغیرہ، کوئی رقاصہ رقص کر رہی ہے، وہ جو مال لے رہی ہے وہ بھی مال حرام ہے، کیونکہ رقص حرام ہے۔ کیوں رقص حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والی ایک شکل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جو چیزیں زنا پہ ابھارنے والی ہیں، زنا کے محرکات میں سے ہیں اور زنا کے قریب لے جانے والی ہیں، زنا کے مقدمات میں سے ہیں، وہ بھی اسی طرح حرام ہوں گی، اور ان کے ذریعے جو آمدنی ہوگی وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح گانا بجانا، ایسے گانے کہ جو فوش گانے ہیں، جن کے ذریعے بے حیائی پھیلتی ہے اور جن کے ذریعے لوگوں کو زنا پہ ابھارا جاتا ہے، غلط جنسی رجحانات لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو ایسے گانے اور ان کے ذریعے دولت کمانی، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں جنہیں کہا جاتا ہے کہ ایکٹر، تو ایسی ایکٹنگ جو بالکل حیا سوز قسم کی ہے اور جس سے بے حیائی پھیلتی ہے اور جس سے معاشرے
میں غلط قسم کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں، تو ایسی ایکٹنگ کے ذریعے مال کمانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، اور غلط جنسی رجحانات پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، معاشرے میں بے حیائی انہی کے ذریعے پھیلتی ہے، تو اس لیے یہ پیشے جو ہیں یہ سارے پیشے حرام پیشے ہیں، اور ان کے ذریعے جو مال حاصل ہوگا وہ مال بھی حرام ہوگا۔ صنعت و تجارت میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی صنعت یا تجارت حرام ہے، یعنی کوئی فیکٹری وہی چیزیں بنا رہی ہے تو حرام ہے سارا۔ مثال کے طور پہ مجسمے بنانا، اسلام میں مجسمے حرام ہے، تو مجسمے بنانا حرام ہے۔ اگر کسی نے فیکٹری لگائی مجسمے بنا رہا ہے تو اس کا یہ کاروبار سارا حرام ہے۔ سلیب بنا رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے، حرام ہے۔ اور ان کو بیچنا ایک ہے، جو ایک شکل دیا کہ ایک آدمی فیکٹری میں بنا رہا ہے، کوئی آگے بیچ رہا ہے، اس کی دکان ہے جس میں مجسمے، یہی اس کا کاروبار ہے، مجسمے بیچ رہا ہے، سلیبیں بیچ رہا ہے، تو مجسمے اور سلیبیں بیچنا اور ان کے ذریعے جو مال کمایا جائے گا وہ مال حرام ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں خود حرام ہیں۔ تو جو چیز حرام ہے اس کو بنانا، اس کا کاروبار کرنا یہ بھی حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں، میں کاریگر ہوں، اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں، لیکن کس طرح کماتا ہوں کہ میں مجسمے بناتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی کچھ بتلاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح مجسمے بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب دے گا، مسلسل عذاب دے گا جب تک وہ ان میں روح نہ پھونک دے، اور روح وہ پھونک نہیں سکے گا کبھی بھی، تو مسلسل عذاب اسے ملے گا۔ تو یہ بات سن کر اس شخص کا چہرہ بدل گیا، بڑا پریشان ہو گیا، یعنی گویا کہ اسے یہ بات ناگوار محسوس ہوئی۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تم ضرور یہ کام کرنا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں کے مجسمے یا تصویریں بناؤ کہ جن میں روح نہیں ہے، یعنی درخت وغیرہ، پہاڑ، اس طرح کی چیزیں جن میں روح نہیں ہے، ان کے مجسمے یا ان کی تصویریں بنانا یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی جانوروں یا انسانوں کے مجسمے بنائے گا یا انہیں بیچے گا، ان کی تجارت کرے گا، تو یہ تجارت حرام ہے، جو مال اس طریقے سے حاصل ہوگا وہ بھی حرام ہے۔ شراب، ایک آدمی شراب کی فیکٹری لگائے ہوئے ہے، شراب بنا رہا ہے، تو اس کی آمدنی حرام کی آمدنی، جو شراب بیچ رہا ہے اس کی آمدنی حرام کی آمدنی، جو شراب پلا رہا ہے اس کی آمدنی حرام کی آمدنی ہے، جو شراب لے جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جس کا کام یہ ہے شراب ادھر سے ادھر لے جانا، تو اس کی آمدنی بھی حرام کی آمدنی۔ تو شراب کی کمائی کسی بھی شکل میں حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے، تو خنزیر بیچنا، خنزیر پالنا وہ بھی حرام ہے۔ جو شخص خنزیر بیچ رہا، بے شک عیسائیوں کو بیچ رہا، شراب بے شک کوئی کافروں کو بیچ رہا، اس کی کمائی حرام ہے۔ اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ جو چیز مسلمانوں کے لیے حرام ہے آپ کہنے کے ٹھیک نہیں، ہم مسلمانوں کو نہیں بیچیں گے، ہم تو دوسروں کو بیچیں گے۔ جو چیز حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، وہ کسی کو بھی نہیں بیچی جا سکتی، کسی بھی طریقے سے اس کو بیچنا، اس کا کاروبار کرنا وہ حرام ہے۔ منشیات کا کاروبار، آدمی منشیات پیدا کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس کی تجارت کسی بھی قسم کی، یہ بھی حرام ہے۔ تو جو مال منشیات کے کاروبار سے حاصل ہوگا وہ مال بھی حرام ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کا کاروبار، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ زراعت میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں۔ کون سی؟ کہ جب آدمی ایسی چیزیں بیجے اور انہیں فروخت کرے کہ جو حرام ہے۔ اگر کوئی شخص حرام چیز بیج رہا ہے اپنی زمین میں اور اس کو بیچ رہا ہے، تو حرام چیز بیجنا، اس کو بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انگور بیج رہا ہے لیکن اس کا سارا انگور شراب بنانے میں استعمال ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ انگور شراب بنانے میں استعمال ہو رہا ہے، باقاعدہ وہ اپنی زمین سے انگور سیدھا لے جا کے دے رہا ہے شراب بنانے والی فیکٹری میں، اسے پتا ہے اسی میں لے جا کر دے رہا ہے۔ تو اب انگور تو حلال چیز ہے لیکن اس سے آگے شراب بنائی جا رہی ہے، اور اسے پتا ہے بیچنے والے کو اور
بیچنے والے کو کہ میں کہاں بیچ رہا ہوں، تو اس حالت میں بھی اس کی آمدنی حرام کی ہوگی، اس لیے کہ اس نے حلال چیز بیچی لیکن حلال چیز وہ باقاعدہ بیچ رہا ہے حرام مقصد کے لیے، اور حلال چیز بیچی اس نے اسی نیت سے کہ اس کو میں حرام کے راستے میں یا حرام کام کے لیے استعمال کروں گا یا بیچوں گا۔ تو اس طرح حلال چیز بھی اگر حرام کا سبب بن رہی ہو اور بیچنے والے کو پتا ہو کہ یہ اس لیے میں بیچ رہا ہوں، تو پھر وہ بھی حرام ہے اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ البتہ اگر ایک شخص حلال چیز بیچتا ہے اور اس سے کوئی بھی آ کر خرید کر لے جاتا ہے، اسے پتا نہیں کہ اس مقصد کے لیے خرید رہا ہے اور اس نے آگے جا کر اس کو حرام مقصد کے لیے استعمال کیا، تو اس میں وہ ذمہ دار نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ منشیات وغیرہ بیچنا یہ بھی حرام ہوگا۔ ملازمت کی کون سی شکلیں حرام ہیں؟ سودی کاروبار میں ملازمت، گزشتہ سود کے ضمن میں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کی دستاویزات لکھنے والے اور سود کی دستاویزات پہ گواہ بننے والے جو ہیں سب پہ لعنت کی۔ تو اس طرح جو بھی اس کام میں شریک ہوگا تو اس پہ لعنت ہے اور اس کی آمدنی بھی حرام کی آمدنی ہوگی۔ اسی طرح جوا کی مختلف شکلیں، یعنی کوئی شخص جوا کھانے میں ملازم ہے، مدد کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے جوا کھلانے میں، یا کوئی شخص جو ہے اس نے اپنی پوری بلڈنگ اسی مقصد کے لیے وقف کی ہوئی ہے، کرایہ لے رہا اس کا، جوا کھیل رہے ہیں لوگ وہاں اور اس نے دی ہوئی ہے بلڈنگ اسی کام کے لیے، تو اس کی آمدنی حرام کی آمدنی ہوگی۔ یا اسی طرح ایک شخص نے اپنی پوری بلڈنگ دی ہوئی ہے، شراب خانہ اس میں کھلا ہوا ہے، تو اس کی آمدنی بھی حرام کی آمدنی ہوگی، کیونکہ جو چیز اسلام میں حرام ہے اس کو بیچنا، اس کا کاروبار کرنا، اسی طرح اس میں کسی قسم کا تعاون کرنا، حصہ لینا اس میں، یہ بھی حرام ہے۔ تو جوا حرام ہے، تو جوا کھیلنے والا اور اسی طرح جو اس میں ملازمت کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں لکھ رہا ہے، ان کے لیے کچھ پیپر تیار کر رہا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے بے شک وہاں، تو وہ بھی اس میں حصہ لے رہا ہے، شراکت ہے، تعاون کر رہا ہے اس کام میں، تو وہ بھی گویا کہ حرام میں حصے دار ہے اور یہ آمدنی جو ہوگی یہ بھی حرام کی ہوگی۔ رقص سال، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں رقص ہو رہا ہے اور ایک آدمی وہاں انتظامات کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک حرام کام میں تعاون کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، حصہ لے رہا ہے، اس ذریعے سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ بھی حرام کی آمدنی ہوگی۔ سینما گھر جہاں فوش فلمیں دکھلائی جا رہی ہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے جس کے ذریعے، تو جو آدمی وہاں بیٹھ کر ٹکٹیں دے رہا ہے وہ بھی اس میں حصہ لے رہا ہے یا اور بھی کسی طریقے سے اس میں شرکت کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی آمدنی بھی حرام ہوگی۔ تو دیکھیں ان میں جن جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا کہ ایک تو تجارت کی وہ شکلیں جو حرام ہیں، یعنی سود اور اس کے قریب قریب جو اور شکلیں ہیں سود کی، اور جوے کی ساری شکلیں یہ حرام ہیں۔ اس طرح باطل طریقے سے جو لوگوں کا مال حاصل کیا جاتا ہے ناحق، یعنی چوری اور ڈاکہ اور رشوت کے ذریعے، وہ بھی حرام ہے۔ پھر پیشے جو حرام ہیں وہ صنعت و تجارت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ، زراعت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ، اور اسی طرح آخر میں ملازمت، یعنی جو کام جائز ہیں، جو جائز ذرائع ہیں آمدنی کے، ان میں یہ شکلیں جو میں نے بیان کی تھی، یہ شکلیں اگر اختیار کی جائیں گی تو پھر حرام ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو شکلیں ہیں وہ حلال ہیں ساری، ان کے ذریعے جو آدمی آمدنی حاصل کرے گا، مال کمائے گا، وہ مال اس کے لیے حلال ہوگا۔ مثال کے طور پہ تجارت ہے، تجارت کرنا، تجارت کے ذریعے مال کمانا، یہ اچھی بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل کہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، یبتغون من فضل اللہ، کہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، تو تجارت کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ لیکن یہی تجارت اگر غلط طریقوں سے ہوگی جن کو اسلام نے حرام قرار دیا تو یہی تجارت حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح صنعتیں لگانا، اس سے ملک میں صنعتی ترقی ہوگی،
اور سنتوں کا جال پھیلانا، اقتصادی ترقی تاکہ ملک میں ہو، یہ بڑا اچھا کام ہے، بلکہ علماء نے ایسی سنتوں کو جو مسلمانوں کے لیے مفید ہیں انہیں فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ ضروری ہے کہ ایسی سنتیں مسلمان ملکوں میں لگیں. لیکن یہی سنتیں اگر حرام مال پیدا کر رہی ہیں، حرام مال ان میں تیار ہو رہا ہے، تو پھر یہی سنتیں حرام ہو جائیں گی. اسی طرح زراعت ہے تو زراعت کے ذریعے روزی کمانا، زراعت کرنا اور حلال چیزیں بیجنا اور ان کو کھانا اور بیچنا یہ حلال ہے. لیکن یہی زراعت اگر حرام چیزوں کی ہوگی تو زراعت حرام ہو جائے گی. تو یہ اصول سامنے رکھنا ہوگا ہمیں کہ اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو بیچنا اور اس کی تجارت میں کسی طرح کا حصہ لینا، اس میں کسی قسم کی معاونت کرنا، اس کا کاروبار کرنا، یہ ساری شکلیں حرام ہوگی. یا جو چیز حرام کا ذریعہ بن رہی ہے، حرام کی طرف لے جانے والی ہے، حرام پہ ابھارنے والی ہے، تو وہ بھی حرام ہوگی. اور اس میں حصہ لینا یا اس کی تجارت یا اس کا کاروبار وہ بھی حرام بن جائے گا. جس طرح رقص وغیرہ اور ایسے ہی فلمیں جو بے حیائی پہ ابھارنے والی ہیں، تو یہ بھی چونکہ زنا کی طرف لے جانے والی ہیں اس لیے یہ بھی حرام ہو جائیں گی. اور ان میں شرکت اور ان میں حصہ لینا یا ان کا کاروبار کرنا یہ بھی حرام ہوگا. اب اس کے بعد میں ایک چیز کی وضاحت کروں جو گزشتہ موضوع سے متعلق ہے، اختصار کے ساتھ میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جب ہم نے سود پہ بات کی تو ایک چیز اور اس میں جو قریب ہے اس کے، یا جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا مجبور ہو جاتا ہے آدمی سود لینے پہ، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ قرض حسن، یعنی قرض دینا. تو قرض دینا ایک ضرورت مند آدمی کو اس کی بڑی فضیلت ہے، یعنی قرض دینے والے کے لیے بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص 2 دفعہ قرض دیتا ہے کسی کو تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ مال صدقہ کر دیا. یعنی اگر کسی نے 2 دفعہ 1,000 دینار کسی کو قرض دیا تو وہ ایسا ہوگا جیسا اس نے 1,000 دینار صدقہ کر دیا. تو قرض دینا، قرض حسن، ایک ضرورت مند کو، ایک اپنے بھائی کی مدد کرنا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور جس طرح آدمی صدقہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مجھے ثواب ملے گا، اسی طرح قرض دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، حاجت مند کی مدد کرتا ہے. اور خصوصاً اس دور میں وہ اسے سود سے بچائے گا اگر قرض دے گا. قرض لینا جائز ہے، دینا تو مستحب ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن لینا جائز ہے. یعنی یہ نہیں ہم کہیں گے قرض لینے کا ثواب ہے، قرض لینا جائز ہے. کب جائز ہے؟ کہ جب آدمی واقعتاً حاجت مند ہو، اس سے ضرورت ہو، اور اس کی ضرورت قرض کے بغیر پوری نہیں ہو رہی، تو اس حالت میں قرض لینا جائز ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا. لیکن جو شخص قرض لے کر ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا اگر وہ نہیں کر سکتا. لیکن جو شخص قرض لے گا اس نیت سے کہ وہ ادا نہ کرے، دھوکہ دے کسی کو، بیوقوف بنائے اور قرض لینے کے بعد وہ ٹال مٹول سے کام لے، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں مجرم ہوگا اور اس کا یہ کام کرنا ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مالدار آدمی جو استطاعت رکھتا ہے قرض واپس کرنے کی، اس کی طرف سے ٹال مٹول قرض واپس نہ کرنا یہ ظلم ہے. اور قرض واپس نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا سوائے قرض. شہید جو اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہے، سارے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن قرض معاف نہیں ہوگا اگر اس نے قرض دینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پہ قرض ہو. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس جن لوگوں کو لایا جاتا تھا نماز جنازہ کے لیے، آپ کے صحابہ ہی ہوں گے نا، صحابہ ہی، عام لوگ تو نہیں تھے. تو آپ پوچھتے کیا اس پہ قرض تو نہیں ہے؟ اگر بتایا جاتا قرض ہے تو آپ فرماتے کہ تم اس پہ نماز جنازہ پڑھ دو، آپ نہیں پڑھتے، آپ نہیں پڑھاتے. قرض نہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے. اور اگر کوئی شخص دنیا میں نہیں ادا کرتا تو پھر اسے آخرت میں ادا کرنا پڑے گا.
کہ جہاں کیا ہوگا کہ یا تو اسے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو پھر دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے قرض سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اس طرح اس کو آسان نہ بنا لیا جائے کہ ذرا سے بھی کوئی حاجت ہے معمولی سی جو پوری ہم کر سکتے ہیں، یا ایسا کام جس میں ہم صبر سے کام لے سکتے ہیں یا اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو آدمی ضرور قرض لینے کی کوشش کرے۔ اس طرح آدمی قرض کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں قرض بھی ہے، قرض سے پناہ مانگتے تھے، اس لیے کہ قرض جب آدمی پہ ہو تو پوری زندگی اس کی عجیب سی بن جاتی ہے۔ نفسیاتی طور پہ آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے، جھوٹ بولنا پڑے گا، پھر قرض لینے والا مطالبہ کرے گا تو جھوٹ بولنا پڑے گا اس کو، اور اگر دنیا میں نہ دے سکا تو آخرت میں پھر دینا پڑے گا، جہاں نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ایک طرف تو قرض دینے والے کو بہارا کہ وہ ایک مسلمان بھائی کی مدد کرے، اسے قرض دے، اس حالت میں اس کے کام آئے، اور دوسری طرف قرض لینے والے کو ذمہ داری کا احساس دلایا کہ وہ اس طرح ہر وقت نہ کسی سے قرض مانگتا پھرے، دہائی ضرورت ہو تو قرض لے اور قرض کی ادائیگی کا پھر بندوبست کرے۔ تو جس شخص نے قرض لیا اور اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی، نیت تھی اس کی ادا کرنے کی پوری کوشش کی، جدوجہد کی، لیکن ادا نہیں کر سکا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اس کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، بدلہ اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ لیکن جس کی نیت ہی ادا کرنے کی نہیں تھی، جس نے کوشش ہی نہیں کی ادا کرنے کی، تو ایسے شخص کو پھر آخرت میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو قرض اسلامی معاشرے میں اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ مجبور ہو کر لوگ سود کی طرف نہ جائیں۔ تو آج جو مادہ پرستی پیدا ہو چکی ہے ہمارے اندر، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیسے لوگوں کے پاس ہوں گے، قرض نہیں دیں گے، کیوں کہ وہ سمجھے گئے کہ نہیں، ہم تو بینک میں رکھ کر اس سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں، کسی کو قرض کیوں دیں۔ اور دوسری وجہ قرض نہ دینے کی، قرض لینے والوں کی طرف سے عدم ادائیگی کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ قرض لینے والوں کو احساس نہیں ہوتا اور وہ ادا نہیں کرتے، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس کسی سے ایک دفعہ قرض لے لیں اور بعد میں دیکھیں گے، مرضی سے ادا کریں گے یا کسی کو بیوقوف بنانا ہے۔ تو یہ جو اخلاقی کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں قرض کوئی آسانی سے دیتا نہیں، اور جو لے لے وہ آسانی سے واپس نہیں کرتا، اور اس کا نتیجہ پھر سود کا پھیلنا ہے۔ پھر مجبور ہو کر لوگ سود لیں گے اور سودی نظام زیادہ ترقی کرے گا۔ تو اس لیے قرض وغیرہ جو ہے قرض حسن جسے کہا جاتا ہے، جس میں اس میں اجر و ثواب ہے، اس چیز کو ہمیں پھیلانا چاہیے اور مسلمانوں کے دوسرے کی مدد اور تعاون کرنا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے قرض کے سلسلے میں ایک دو سوال تھے جن کو سوال کرنے والوں نے اس انداز سے سوال کیا کہ گویا کہ وہ تجارت ہے، حالانکہ وہ تجارت نہیں ہے، وہ قرض ہے، اور قرض کی حالت میں ہو جائے گا۔ مثلا ایک سوال تھا کہ عموماً لوگ گندم نہیں آنے سے پہلے کسی سے گندم لے لیتے ہیں، 50 کلو کی سے گندم لے لی، یہ کہہ کر کہ ہم آپ کو جب گندم نہیں آئے گی تو اتنی گندم دے دیں گے۔ تو یہ تجارت نہیں ہے۔ اگر تجارت ہو تو پھر وہی قانون لاگو ہوگا جو گزشتہ ہفتہ نکلایا، اس میں پھر برابری اور اسی وقت لے دیں۔ یہ تجارت نہیں، یہ قرض ہے۔ تو قرض جائز، قرض میں پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، قرض میں کھانے پینے کی چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں، قرض میں اس طرح اور بھی کوئی جو چیزیں بھی ناپ تول میں آ سکتی ہیں وہ قرض میں دی جا سکتی ہیں۔ گندم، چاول، چینی، آٹا، ساری چیزیں قرض میں دی جا سکتی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے گندم قرض لے رہا ہے، چینی قرض لے رہا ہے، آٹا لے رہا ہے، کوئی حتیٰ کہ جانور بھی اگر قرض لے رہا ہے جس کا بدلہ اس طرح دیا جا سکتا ہے، تو ایسا قرض دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرض کی شکل ہوگی۔ اگر وہ کسی سے گندم لے رہا ہے کہ میں مہینے بعد اتنی دے دوں گا، چینی لے رہا ہے میں اتنی دے دوں گا، اور اسی طرح جو عام طور پہ گھروں میں خواتین ایک دوسری سے ادھار تھوڑی چیزیں لے لیتی ہیں، تو یہ بھی قرض ہی کے ضمن میں آئے گی۔
اور قرض کی ادائیگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، یعنی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جس نے دیا ہے اس کو زیادہ اچھی چیز ملے۔ اگر تو قرض دینے والے کی طرف سے شرط ہے کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں اس سے زیادہ مجھے ملے، پھر تو سود بن جائے گا، لیکن قرض دینے والے کی طرف سے شرط نہیں ہے، جس نے قرض لیا ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے کہ میں زیادہ اچھی چیز دے دوں۔ مثال کے طور پہ گندم کسی نے قرض دی ہے تو قرض جس نے لیا ہے وہ لوٹاتے ہوئے اس سے زیادہ اعلیٰ گندم دے دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر پہلے سے طے ہو، شرط ہو کہ میں جو دے رہا ہوں اس سے اچھی لوں گا یا زیادہ لوں گا تو پھر سود ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح کی شرط نہیں ہے لیکن واپس لوٹانے والا اپنی طرف سے کوئی زیادہ اچھی چیز دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور قرض کے بارے میں ایک اصول یہ بھی فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ہر وہ قرض کہ جس سے کسی بھی قسم کا منافع حاصل کیا جائے وہ منافع سود ہوگا۔ کل قرض جر نفعا فهو ربا، قرض دے کر آپ جو بھی فائدہ کسی سے اٹھائیں گے وہ سود بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ اس کے مکان میں مفت رہ رہا ہے، اب جس کے مکان میں رہ رہا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ اب کیا اسے کہنا ہے، جی اس نے تو قرض دیا ہوا ہے، اور رہنے والا بھی کہہ رہا ہے میں نے تو قرض دیا ہوا ہے، اس کے مکان میں مفت رہ رہا ہے تو یہ سود ہوگا۔ قرض دیا ہوا ہے، اس کی گاڑی استعمال کر رہا ہے مفت میں، یہ بھی سود ہوگا۔ قرض دیا ہوا ہے آئے بھائی تھوڑا یہ گھر میں کام کرنے، مفت میں کام کرا رہا ہے، اور اس غریب کی بھی یہ سمجھ کر رہا ہے کہ ان کا تو قرض دینا ہے، اگر نہیں کروں گا تو قرض مانگے، وہ اس بہانے کچھ گھر میں کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی سود کی شکل ہوگی۔ تو کوئی بھی منافع جو قرض کے ذریعے حاصل کیا جائے، قرض ذریعہ ہو منافع حاصل کرنے کا یا فائدہ اٹھانے کا، تو یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہوگی۔ اس لیے اصول فقہاء نے بیان کر دیا کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جو منافع لائے، کوئی فائدہ جس سے حاصل کیا جا رہا تو وہ سود ہوگا۔ اس لیے جس شخص کو قرض دیا ہوا ہو اس سے اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ اس کی گاڑی استعمال عام پہلے کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ نہ کریں قرض دینے کے بعد۔ اسی طرح اس سے کوئی اس طرح کا کام نہ کروائیں کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ قرض کے بدلے کروا رہے ہیں، یا کرانے والا بھی یہ سوچ کے کروا رہا ہے کہ میں نے اسے قرض دیا ہوا ہے، تو یہ بھی سود کی ایک شکل بن جائے گی۔ اگر قرض دے کر ہم اس کے بدلے میں کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ تو یہ اس موضوع سے متعلق ہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حلال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اندر جو ایک ڈر ہوتا ہے کہ ایک چیز پتہ نہیں ملے گی یا نہیں، تو اس لیے کسی بھی طریقے سے اس کو حاصل کریں، اگر اس طرح نہیں حاصل کریں گے تو شاید نہ ملے۔ تو آپ نے فرمایا الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، سن لو کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور خوبصورت طریقے سے رزق حاصل کرو، یعنی حرام راستے کا اختیار کرو، ملے گا اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینا ہے، زیادہ نہیں ملے گا، اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ وہ اگر حلال طریقے راستوں سے لوگے تو حلال راستوں سے مل جائے گا۔ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا ملنے والا ہے، ملنا وہی ہے، پتہ نہیں ہوتا، ممکن ہے 2 سال بعد 3 سال بعد کچھ ملنا ہو، تو آدمی جلدی میں ہوتا ہے ابھی مل جائے، تو اس کے لیے وہ حرام راستے اختیار کرے۔ حرام راستے اختیار کرے گا تو پھر بھی وہی پہنچ جائے گا، وہی کچھ ملے گا، زیادہ تو نہیں ملے گا، اور حلال راستے اختیار کرے گا تو پھر بھی وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور خوبصورتی سے رزق تلاش کرو، خوبصورتی سے رزق کے بارے میں جا کر تلاش کرو، ڈھونڈو کہاں ہے میرا رزق، کہاں پڑا ہو۔ جیسے آپ کی چیز گم ہوگی، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر قالین اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر کہاں ہے میری چیز، کہاں پڑی ہے، میرے لیے جو اللہ نے رکھا ہے، جو انعام مجھے دینا ہے وہ کہاں اللہ نے رکھا ہو، آپ ڈھونڈیں، یہ کام ہے آپ کا بس، اس کو تلاش کریں۔ صرف آپ گھر میں کوئی چیز بچے کے لیے لاتے ہیں، اسی کو دینی ہے، اسی کے لیے آپ چھپا دیتے ہیں، ڈھونڈیں آپ کی چیز کہاں پڑی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے،
اسی طرح رزق ڈھونڈنے کا معاملہ ہے، اس لیے قرآن میں اس کو کہا گیا کہ یبتغون من فضل اللہ، ابتغوا یعنی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو کہا گیا ہے رزق کو. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ہر ایک کے لیے رکھا ہے، صرف اس کو تلاش کرنا ہے ہر ایک نے کہ کہاں ہے اس کا رزق. تلاش کرو لیکن اچھے طریقے سے تلاش کرو، خوبصورت طریقوں سے تلاش کرو، حلال راستوں سے تلاش کرو. تلاش کرنے کے لیے حرام راستے اختیار نہ کرو، اور اگر کوئی حرام راستے اختیار کرے گا تو ملے گا نہیں زیادہ، ملے گا وہی جو اللہ نے رکھا ہے، لیکن وہ ناکام ہو جائے گا، مجرم ہوگا اللہ کے ہاں. اور جو حلال راستوں سے اختیار ڈھونڈے گا رزق، اس سے ملے گا وہی جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی کامیاب بھی ہو جائے گا، آخرت میں بھی اسے کامیابی حاصل ہوگی. اس طرح رزق تو اللہ کی طرف سے ہر ایک کے لیے مقدر ہے، جو کچھ اللہ نے ہر ایک کے لیے رکھا ہے وہ اس کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھ دیا ہے کہاں ہے. انسانوں کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈنے تلاش کریں، اور کن طریقوں سے تلاش کرتے ہیں یہ اصل امتحان ہے. اس لیے حلال راستوں سے رزق ڈھونڈیں، مطمئن ہو کر کہ جو لقمہ ہمارے لیے ہے وہ کسی اور کے منہ میں نہیں جاتا، اور جو کسی اور کا ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا. یہ ہے بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور خوبصورتی سے رزق تلاش کرو. اس موضوع پہ جو سوالات ہیں انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں، کچھ گزشتہ ہفتے کے بھی ہیں. پرائز بانڈ اور ہنڈی کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ حکومت کے دائرے میں آتے ہیں. پرائز بانڈ تو سود کی ایک شکل ہے کہ اس میں بالکل متعین منافع دیا جاتا ہے، جو میں نے گزشتہ ہفتے سود کی قسم بتلائی تھی کہ جس میں منافع وقت کے بدلے میں دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت پہ اتنا منافع دیا جائے گا. مشروط منافع ہوتا ہے اور وقت کے بدلے میں دیا جاتا ہے. تو پرائز بانڈ اسی ضمن میں آیا ہوگا. البتہ شیئر وغیرہ کا میں نے بتایا تھا کہ اس میں الگ ہے اس کا حکم، اس لیے اس میں نفع نقصان دونوں ہو سکتے ہیں. ہنڈی کا معاملہ الگ ہے، یہ اس طرح کوئی سود نہیں ہے. ہنڈی دراصل آپ کہیں کہ غیر قانونی طریقہ ہے. یعنی اس دور میں جو بین الاقوامی قوانین بنائے گئے ہیں یا ہر ملک نے اپنی مصلحت کے لیے یا اپنی اقتصادی حالت کو بہتر رکھنے کے لیے جو قوانین بنائے ہیں، تو ہنڈی کا طریقہ ان قوانین کے خلاف ہے. تو ہنڈی کے کاروبار کے ذریعے ان قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور ایک ملک کو نقصان پہنچتا ہے. تو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہو تو اسے اس ملک کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اور جب ملک کو نقصان پہنچایا جائے گا تو پورے لوگوں کو نقصان پہنچے گا جو ملک میں رہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ملک کی اقتصادی حالت اگر خراب ہو جائے تو پورے لوگوں پہ اثر پڑے گا، پورے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، غریب لوگ زیادہ غریب ہو جائیں گے، زیادہ ان کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی. اس لیے ایسا کاروبار، ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے ملک کو نقصان ہو، جس سے ملک کے شہریوں کو نقصان ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور اس کے بارے میں یہ دلیل دے کہ وہ فرق کرے مسلمان یا غیر مسلمان ملک کی، تو یہ بھی صحیح نہیں. اس لیے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے آپ شہری ہیں، شہری ہونے کی حیثیت سے آپ حقوق حاصل کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو آپ نقصان پہنچائیں. اس کی بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دی. آپ نے ایک کشتی کی مثال دی کہ کشتی میں کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہیں، کچھ نیچے بیٹھے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نیچے والے اگر سوراخ کرنا شروع کر دیں کشتی میں کہ ہم نیچے سے پانی لے لیتے ہیں، وہ پانی لینے کے لیے ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے، تو وہ کشتی میں سوراخ کریں گے تو سارے ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی نیچے والے بھی. تو اس لیے اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں روکیں، اگر وہ سوراخ کرنے لگیں تو انہیں روکیں. اس طرح کے جو کام ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو، ملک کی اقتصادی حالت کو نقصان پہنچ رہا ہو، یہ کشتی میں سوراخ کرنے والی چیزیں ہیں. اسی طرح اسی ضمن میں آج کل کے دور میں چیزیں آتی ہیں جو پچھلے دنوں ملیشیا کے ساتھ ہوا، یا اس طرح ایسی سازشیں ملکوں کے ساتھ کہ جس میں عجیب و غریب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کسی کرنسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے. تو ایسے طریقے اگر کاروبار کے کوئی اختیار کرتا ہے جس سے ملک کی معیشت تباہ ہو، وہ صرف اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرنسی کا کوئی ایسا طریقہ کاروبار کا اختیار کرتا ہے جس سے معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، کرنسی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں،
ملک کو خسارہ ہو رہا ہے تو یہ چیز بھی اسی طرح ناجائز ہوگی. تو بعد اس کو سود تو نہیں ہم کہیں گے، لیکن یہ طریقہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ملک کے قانون کی خلاف ورزی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو کرنے والا ہے وہ بھی، اور جو لوگ اس طریقے سے پیسہ بھیجیں گے وہ بھی بہت معاونت کریں گے. تو ایسے کام کی معاونت بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو شروع سے حرام کھلا رہا ہے اور ان بچوں کی نشو و نما حرام پاری ہوئی ہے، بچے اس وقت نادان تھے، بعد میں ان بچوں کے لیے کیا حکم ہے اور ان کے فعل و عمل کا ذمہ دار کون؟ ان کا فعل و عمل کا ذمہ دار تو ان کا والد ہوگا، گناہ تو اصل والد کو ہوگا. بچے تو خود اپنے لیے تمیز نہیں کر سکتے حلال حرام میں، تو اس کی ذمہ داری والدین پہ ہوگی کہ جنہوں نے انہیں حلال کھلانا تھا اور انہیں حرام کھلایا، تو والدین ذمہ دار ہوں گے، گناہ والدین کو ہوگا. جو لوگ فلمیں بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں صرف اسی سے ان کی آمدنی ہوتی ہے، تو کب یہ فلمیں بیچنے کا کاروبار حرام ہے؟ جیسے انڈین فلمیں، کوئی بھی ایسی فلمیں کہ جو بے حیائی کا ذریعہ ہے، جن سے بے حیائی پھیلتی ہے، معاشرے میں غلط رجحانات پھیلتے ہیں، تو وہ فلمیں بنانا، ان کو دکھلانا، ان کو بیچنا، ان کا کاروبار کرنا، یہ سب حرام ہوگا. اس لیے کہ اس سے لوگوں کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں. اصل میں یہ اخلاق کی تباہی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. آج کل تو ہمیں فوراً جو چیز نظر آتی ہے وہ مادی کو تباہی ہو تو پھر نظر آتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ منشیات کے خلاف کس طرح دنیا متحد ہے، پوری دنیا متفق ہے کہ ہمارے منشیات کے کاروبار کو روکا جائے اور اس کی سخت ترین سزائیں دی جائیں. تو منشیات ہی کی طرح شراب بھی تو ہے، شراب بھی تو ہے نا، جو عقل کو ختم کر دیتی ہے. کیا کیا اس سے انسان کیا کیا حرکتیں کرتا ہے شراب پی کر، اس کو بھی اسی طرح حرام ہونا چاہیے. اسی طرح جو اور چیزیں انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے والی ہیں وہ بھی اسی طرح نقصان دہ. ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ امریکہ میں ایک دفعہ باقاعدہ شراب کو حرام کیا گیا، لیکن جب دیکھا کہ لوگ نہیں چھوڑ رہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. یہی حال ہے کہ یہ فلمیں اور یہ چیزیں تباہ کر رہی ہیں معاشرے کو. آج یہ مان رہے ہیں سب لوگ کہ جتنے جرائم دنیا میں ہو رہے ہیں فلموں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ڈاکے ڈالنے کے طریقے فلموں کے ذریعے بتائے جاتے ہیں، چوریوں کے طریقے فلموں کے ذریعے بتائے جاتے ہیں، قتل کے طریقے بتائے جاتے ہیں، جنسی بے حیائی پیرا روی ساری کے ذریعے پھیل رہی ہے. یہ سارے کام غلط ہیں، یہ حرام ہے، انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، نقصان دہ اسی طرح جس طرح منشیات کا نقصان ہے. لیکن چونکہ جاہلیت میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اور ان کی فطرت وسط ہو چکی ہے، اور اس لیے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز اچھی ہے. اور تو جس طرح منشیات تباہ کن ہے اسی طرح یہ فلمیں بھی تباہ کن ہے. اور سب سے زیادہ تباہی جو ہے وہ اخلاقی بگاڑ کی ہے. آج جو پورے ملک اور معاشرے تباہ و برباد ہو رہے ہیں وہ اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں. انسانیت کا سکون ختم ہو گیا ہے. سکون ختم کرنے والی چیزیں یہی ہیں. ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہو اور اسے ڈر ہو کہ نہ میرا مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے. یہ کیا حال ہے انسانیت کا؟ اس سے بڑی تباہی انسانیت کے لیے کیا ہوگی؟ اور یہ حالت کب آتی ہے کہ جب معاشرے میں اخلاق ختم ہو جائیں. جب کوئی اخلاق نہیں ہے، لوگ بگڑ چکے ہیں، وحشی اور درندے بن چکے ہیں، تو پھر نہ انسان کی عزت محفوظ ہوگی، نہ مال نہ جان. اور یہ سارا فلموں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے فلمیں بیچنا اور ان کا کاروبار کرنا یہ بالکل حرام ہے. ایک آدمی نے حرام کمائی جائیداد کی غلط تقسیم یعنی لڑکیوں کا حصہ دیے بغیر لڑکوں کو دے دیا، اب واپسی بڑی مشکل ہے تو کیا کرے؟ بینک کی تنخواہ سال سے کھا رہا ہے، رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ بینک کی تنخواہ سال سے کھا رہا ہے تو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جو شخص توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور توبہ میں یہ ہے کہ اس چیز کو حرام کو چھوڑا جائے اور آئندہ کے لیے عہد کیا جائے کہ آئندہ آدمی ایسا کام نہیں کرے گا. جائیداد کی اگر غلط تقسیم باپ نے کی ہے تو غلط کیا ہے، اور اب بھائی اس غلطی کی اصلاح کریں. جس کا جو حق ہے اسے دے، اللہ یہ کہ جس کا جو حق ہے وہ معاف کر دے. اگر بہنیں خود رضا کرانا طور پر معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے وہ معاف کر سکتی ہیں. لیکن زبردستی معاف کروانا یا یہ کہہ کر معاف کرانا کہ اگر معاف نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھر نہ قدم رکھنا اور ہماری شکل نہ دیکھنا، تو اس طرح یہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر رضا کرانا طور پر خود معاف کر دیتی ہیں تو ٹھیک ہے. تاج کمپنی میں سربراہ واضح ہو کہ اس کمپنی نے لاکھوں افراد سے دھوکہ کیا ہے، حلال ہے یا حرام اس کمپنی نے دھوکہ سے لوگوں سے پیسہ لیا؟ تو قرآن پاک شائع کیے
تو کیا یہ دھوکے سے لی رقم یہ نیک کام کرنا حلال ہے یا حرام؟ یہ جو سوچ ہے کہ انہوں نے جو پیسے لیے وہ قرآن چھاپنے کے لیے، یہ بات صحیح ہے، قرآن کے لیے نہیں لیے، انہوں نے اصل میں اپنے نام سے غلط فائدہ اٹھایا، انہوں نے دوسرے کاروبار کیے، اس کے پیسہ لیا اور اس کے ذریعے انہوں نے اور فیکٹریاں لگائیں اور اس طریقے سے کام کیا، اور جو سودی طریقے سے تھا اور متعین طریقے سے وہ لوگوں کو باقاعدہ ہر مہینے رقم دے رہے تھے۔ تو بہرحال اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک کمپنی اس طرح انہیں اس طریقے سے منافع دے رہی ہے تو عملاً اس طرح نہیں دیا جا سکتا، تو وہ جب لے رہے ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، تو جب رقم ڈوب جاتی ہے تو پھر رونے شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے سے آپ کے دیکھیں کہ یہ راستے حرام ہیں، ان سے بچنے چاہیے۔ کئی لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، جب مجھے پتا چلا میں نے انہیں بتلایا کہ یہ حرام طریقہ ہے، اس سے بچیں۔ آپ تاج کمپنی کا نام اس طرح نہ آپ دیکھیں کہ قرآن چھاپ رہے ہیں تو یہ سارے کام بھی جائز ہو جائیں گے، یہ حرام ہے، لیکن وہ نہیں مانے، جب رقم ڈوب گئی تو پھر رونے لگے۔ تو اس طرح انہوں نے جو کچھ کیا وہ قرآن چھاپنے کے لیے نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ ایکٹنگ وہ جو خوش طرح کی ہوتی ہے، ایسی ایکٹنگ اور اس کا کرنے والا دونوں حرام کام ہے، مگر ہمارے معاشرے میں صاف ستھرے ٹی وی ڈرامے ہیں جن کی ایکٹر کوئی فوش کام کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ایسے ایکٹر غلط کام کر رہے ہیں یا حرام کام کر رہے ہیں یا حرام آمدنی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ میں نے اس لیے کہا کہ ایسی ایکٹنگ جس سے بے حیائی پھیل رہی ہو یا جس سے کوئی حرام غلط جذبات معاشرے میں پیدا ہو رہے ہو کہ وہ حرام ہے۔ کہ فی نفس سے ہی ہم یہ کہیں کہ اس طرح کوئی ڈرامہ یا اس طرح کے کام میں کام کرنا ہی حرام ہے۔ اب کئی بڑے اچھے ڈرامے ہیں جن سے بڑے اخلاق کی تعبیر ہوتی ہے یا اچھے اخلاق کی دعوت دی جاتی ہے، تو اس دور میں ڈرامے جو ہیں وہ اچھے اخلاق پہ ابھارنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اگر ایسے ڈرامے جن میں کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہے، کوئی اختلاط نہیں ہے، غلط جنسی رجحانات جن سے نہیں پھیل رہے اور عورتیں جن میں اس طرح بے پردہ ہو کر نہیں آتی، تو ایسے ڈراموں میں ہم کہہ سکتے ہیں ان میں اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کی آمدنی کہیں گے حرام ہے۔ لیکن ایسے ڈرامے یا ایسی فلمیں کہ جن سے بے حیائی پھیل رہی ہے، عورتیں بے پردہ جن میں سامنے آتی ہیں اور غلط قسم کے رجحانات اس سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام میں ہوگی۔ تو بہرحال ڈرامے یا یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں کہ ان کو ہم کہیں گے کہ اسلام نے ان کو شروع کیا ہے، یہ تو جیسے میں نے کہا تھا گزشتہ ہفتہ سود بینکاری ہے وہ شروع ہے، تو اس کو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کسی طرح اسلامی بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو اسی طرح اب ٹی وی ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے بڑے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے اور لوگوں پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، تو اس کو اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اچھے اخلاق پہ ابھارنے کے لیے، تعلیم کے لیے۔ تو اگر کوئی ڈرامے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے تک اسلام کی تعلیم، اسلام کے بہترین اخلاق سکھلائے جا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ایسے ڈرامے عربی میں کم از کم تیار ہوئے ہیں کہ جن میں بہترین اسلامی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور بڑے اچھے انداز میں غلطیوں جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سے روکا گیا، بتایا گیا کہ یہ کس طرح برائیاں ہیں اور ان سے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور جو اخلاقی خوبیاں ہیں ان پہ ابھارا ہے لوگوں کو۔ تو اس طرح کے کام دیا جائے ڈراموں سے یا ٹی وی سے، تو ٹی وی فی نفس ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں گے یہ خود حرام ہے، وہ تو ایک تلوار کی طرح ہے، اسے یا آج کے دور میں کہیں بندوق کی طرح ایک مجاہد بھی اسے استعمال کر سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اور اسلام کو بھی استعمال کرے گا۔ اگر فرض کیا کسی ملک یا اسٹیٹ کی آمدنی سود یا حرام کی کمائی حاصل ہوتی ہے تو ایسے ملک یا اسٹیٹ کے ملازمت کے بارے میں بات کریں۔ میں نے گزشتہ آپ سے بتلایا تھا کہ اگر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام اس طرح کا نہیں ہے براہ راست، تو صرف کسی ملک کی آمدنی کیا ہے پوری، وہ اس کے کوئی شخص ذمہ دار نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی سود خار ہے، سود کھانے والا ہے، اب اس کے گھر میں کسی نے عام کوئی کام کیا، اس کی بلڈنگ بنائی، اس نے تو اپنے کام کا بدلہ لیا، تو اس نے جو سود خار سے لیا وہ سود نہیں بنے گا۔ یا ایک سود کھانے والا آدمی ایک دکان پہ جاتا ہے، اس سے کپڑا خریدتا ہے اور پیسے بے شک اس کے سود والے ہیں، دکاندار کو وہ کپڑے کے بدلے میں پیسے دے رہا ہے، تو اس کے لیے تو حلال ہے، لیکن اس نے تو کپڑا دیا اور پیسے لیے ہیں۔
آپ نے فرمایا سنتے لگانا ثواب ہے، کیا قرض لے کر جیسا کہ قومی خزانے ہیں سود پر قرض لیا جاتا ہے؟ تو بہرحال سود پر قرض تو اب یہ نہیں کہ سنتے لگانا اچھی بات ہے تو سود پہ قرض لے کر سنتے لگائیں. بہرحال یہ ساری جو خرابیاں ہیں، پیچیدگیاں ہیں، یہ غیر اسلامی معاشرے کی وجہ سے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ جب ہوگا تو یہ خرابیاں ساری ختم ہو جائیں گی. وہاں جو نظام ہوگا اس میں اسلام کا معاشی نظام بھی ہوگا، اسلام کا اقتصادی اور معاشرتی نظام، تو تب ساری خرابیاں دور ہوتی ہیں. اب ہم تو اسلام کے صرف ایک دو چیزوں کو ہم نے لے لیا، اب باقی ساری چیزیں پورا معاشرہ غیر اسلامی ہے، اس میں پھر اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی غیر اسلامی معاشرے میں یا پورے غیر اسلامی نظام میں ہمیں کوئی حلال شکلیں نظر آئیں، وہ تو نہیں نظر آئیں گے. اسلام کا ایک پورا نظام ہے، اس پورے نظام کو اپنائیں گے تو ان ساری برائیوں سے آدمی بچ سکتا ہے. صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ صدقہ خیرات ایک ہی لفظ ہے، دونوں ہم جب صدقہ کہتے ہیں اس سے خیرات میں مراد لیتے ہیں، خیرات کہتے ہیں اس سے صدقہ مراد لیتے ہیں. اگر کوئی کسی کو نیک ارادے سے اپنی بلڈنگ کرائے پر دے تو غلط کام کرے تو اس کا مال حلال ہوگا یا حرام؟ اگر کسی نے کسی کو رہنے کے لیے بلڈنگ دی ہے، اب وہ گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے یہ تو مالک مکان کو پتہ نہیں ہے، اب وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ جس کو میں کرائے پہ دے رہا ہوں اس نے شراب خانہ کھولنا ہے، اس نے زنا کا اڈا بنانا ہے، اس نے جوئے کا اڈا بنانا ہے، اس نے رقص کا اڈا بنانا ہے، تو پھر حرام ہے اس کے لیے. لیکن عام ایک کرایہ دار مکان کس سے کرائے پہ لے رہا ہے، وہ اندر کیا کر رہا ہے وہ تو کسی کو پتہ نہیں. لیکن اگر مالک مکان کو پتہ ہو کہ میں نے جو مکان دیا ہے کرائے پہ یہ تو زنا کا اڈا بنایا ہوا ہے اپنا شخص نے، یہاں تو رقص کا اڈا بنایا ہوا ہے، یعنی عام لوگ آ رہے ہیں رقص ہو رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ تو پھر حرام ہو جائے گی. قرض دے کر دین کی طرف بلانا کیسا نہیں، یہ سود نہیں ہوگا. سمجھ آئے؟ قرض دے کر دین کی طرف بلانا یعنی یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کسی کو قرض دیا اور بھلے احسان کیا اس پہ، اس نے سلوک کیا، مدد کی اس کی، اب اس کو اسلام کی دعوت ہے. یا ایک مسلمان ہے جسے قرض دیا، نماز نہیں پڑھتا، اس میں نیکی کی طرف رجحان نہیں ہے، اور جس نے قرض دیا ہے وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ آؤ بھائی نماز پڑھو، دین کی طرف آؤ، کیونکہ وہ اس کے ذرا وہ احسان کے تلے ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ سود نہیں ہوگا، یہ اچھا سود ہے. کیا ویڈیو گیم سینٹر میں گیم کھیلنا، یہ ویڈیو گیمز وغیرہ بھی تباہ ہونا، جس طرح منشیات ہیں اسی طرح یہ بھی تباہ، وقت ضائع، پیسے ضائع، یہ بالکل غلط کام ہے. یہ اسی طرح جوئے اور سود اور ان چیزوں کی طرح ہے، منشیات کی طرح یہ بالکل خصوصاً نوجوان نسل کے لیے تباہی ہے. تو اس طرح کے کام جو ہیں وہ بھی تباہ کن ہوں گے اور انہیں حرام قرار دیا جائے گا. کہ جو چیزیں معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں انہیں اسلام کہتا ہے کہ یہ حرام ہے. جتنا ان کا نقصان زیادہ ہوگا اتنی حرمت ان کی زیادہ ہوگی. اردو میں اس میں جو انعامی مقابلہ ہوتا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انعام جو ہے، انعامی مقابلے وہ صحیح ہے، جائز ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی انعامی مقابلہ، دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ جو شخص دوڑ میں جیت جائے گا اسے انعام دیں گے، ٹھیک ہے. کوئی سوالات رکھے جا رہے ہیں، جو اس کا جواب دے گا اس کو انعامات دیے جائیں گے. لیکن یہ جو حصہ لے رہے ہیں ان سے تو کوئی پیسے نہیں لیے جا رہے نا. ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ سب لوگ 5 دینار دیں اور اس کے بعد جو سوالوں کا جواب دے گا اس سے پیسے دیے جائیں گے، یہ اور شکل ہوگی. لیکن ویسے عام مقابلہ کو رکھا جاتا ہے، خواہ وہ سوالات کی شکل میں ہو، دوڑ کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، ہم کہیں کہ جو جیتے گا اسے انعام دیں گے، تو یہ جائز ہے. ایک شخص اپنے کاروبار کے لیے کس سے قرض مانگتا ہے، مگر قرض دینے والا قرض دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ تجارت میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے اور نفع نقصان کی شراکت پر اچھے اور حلال کام میں اپنا مال لگاتا ہے. مگر جس کا کاروبار ہے وہ بغیر بتائے غلط کام کر کے کماتا ہے اور منافع دیتا ہے، کیا وہ منافع جائز ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ کوئی شخص قرض اس طرح دیتا ہے نفع نقصان میں شریک ہو، تو یہی اسلامی طریقہ ہے. اور قرض دینے والا اگر نہیں جانتا کہ اس نے کاروبار کس طریقے سے کیا ہے اور اس کی نیت نہیں تھی ایسی، کوئی چیزیں خفیہ ایسی کی ہیں اس نے جو قرض دینے والے کی
وہ پتہ نہیں ہے اور اس کی نیت بھی نہیں تھی تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اگر پتہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے کر رہا ہے تو پھر اس سے روکنا چاہیے اور اس سے الگ ہو جانا چاہیے. بس سوالات کافی زیادہ ہیں اور ملتے جلتے ہیں. میں دیکھتا ہوں جو اہم ہے ان کے جواب دے دیجیے. میں ایک کمپنی میں ٹیکنیشین ہوں. ہمارے ارباب لوگ یعنی کفیل یہودی ہیں. کیا ان کے ساتھ کام کرنا جائز ہے؟ ہاں، آپ اگر ٹیکنیشین ہیں اور اس طرح کو کام کر رہے ہیں تو جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. ہاں، اگر ان کا بینک ہو سودی اور اس میں آپ کر رہے ہوں تو ہو جائے. اگر ایک شخص بینک میں کام کرتا اور اسے یہ کام کرتے 19 سے 20 سال ہو چکے ہیں اور پھر اسے معلوم ہو کہ اس کام سے سود کی آمدنی ہوئی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اور اگر وہ بینک کا کام چھوڑ دے تو اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا، اور اگر اس سے کوئی اور کام بھی نہیں ملتا تو وہ کب کرے؟ کوئی بینک میں کام کر رہا ہے، وہ اسے احساس ہے کہ یہ حرام ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے چھوڑے اور جلد از جلد وہ حلال راستہ آمدنی کا تلاش کرے. یعنی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے. وہ سمجھے کہ یہ حرام ہے، غلط ہے، اور وہ سمجھے کہ میں مجبوری کی حالت میں کر رہا ہوں. وہ بھی اگر مجبوری واقعتاً ہو تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو پھر وہ اس وقت تک وہ مجبوری کی حالت میں رہ سکتا ہے جب تک کوئی اور ذریعہ آمدنی اسے نہ ملے. لیکن اگر وہ مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے کہ ملے گا اور جی مجھے کوئی ملازمت نہیں مل رہی تو یہ سمجھ میں نہیں ہے. لیکن اگر ایسی حالت ہے کہ اگر وہ چھوڑے تو اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایسی حالت میں پھر کہا جائے گا کہ وہ جلد از جلد تلاش کرے کہ اور ذریعہ آمدنی اور فوراً اس کو چھوڑ دے. اگر ایک شخص جو قرضہ ادا کیے بغیر معاوضہ کیا اس کی جگہ اس کے رشتہ دار اس کا قرض ادا کرنا چاہیے. اس کی جائیداد میں سے قرضہ وراثت میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا. اس کے بیٹوں کو اور سب کو چاہیے کہ قرض ادا کریں. ایک آدمی بھینس 20,000 روپے میں فروخت کرتا ہے لیکن اس کو کہتا ہے کہ سال کے بعد 25,000 دے دو. یہ تو سود ہی ہوگا. 20,000 میں بیچ رہا ہے اور بعد میں کہتا ہے 25 2 سال بعد. لاٹری اور قرعہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ حرام ہے، مگر یہ طریقہ قرآن دادی کا حج وغیرہ پر بھیجنے کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے. اگر ہے تو لوگوں کے انتخاب یا کسی اجتماعی مسئلے میں کس قسم کا طریقہ اپنانا چاہیے؟ اچھا سوال ہے. قرعہ اندازی کہاں جائز ہے؟ قرعہ اندازی کہاں جائز ہے؟ قرعہ اندازی وہاں جائز ہوگی جہاں تمام لوگوں کا حق برابر ہے. تمام لوگوں کا حق برابر ہے لیکن چیز ایسی ہے کہ جو صرف ایک کو یا چند ہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں سارے. میں نے کہا کہ جو شخص اس چیز کا جواب دے گا اسے یہ انعام دیا جائے گا. اب سب نے جواب دے دیا، سب کا حق برابر ہو گیا نا. تو یہاں قرعہ اندازی کی جائے گی. وہاں قرعہ اندازی ہوگی جہاں سب کا حق برابر ہے لیکن ایک چیز یا چیزیں اتنی ہیں کہ جو سب لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، چند لوگوں کو مل سکتی ہیں، تو وہاں قرعہ اندازی کی جائے گی. لیکن اگر حق برابر نہیں ہے تو پھر قرعہ اندازی جائز نہیں ہوگی. یہ فرق ہے. قرعہ اندازی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ 50-60 سال لوگوں نے امتحان دیا ہے تو ہم قرعہ اندازی کر کے پاس کر دیں. جن کا قرعہ اندازی میں نام نکلا انہیں پاس کر دیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. قرعہ اندازی حج میں جس طرح 1 لاکھ آدمی درخواستیں دے رہے ہیں اور حکومت بھیج سکتی ہے 50,000 کو، تو وہاں سب کا حق برابر ہے جانے میں، تو وہاں قرعہ اندازی کی جائے. تو ایسی شکلیں، ایسی صورتیں کہ جہاں سب لوگوں کا حق برابر ہو لیکن چیز ایک ہے یا اتنی چیزیں ہیں جو سب کو نہیں دی جا سکتی، کچھ کو دی جا سکتی ہیں، تو وہاں قرعہ اندازی کی جائے. میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا تو یہ آئندہ انشاءاللہ کچھ کریں گے ان کا جواب دینے کے. باقی بچی ہے